سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا اور دستگیر، پالنہار اور پروردگار، احکم الحاکمین، رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، آل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ ان سب پہ راضی ہو۔
واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جانشین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ اور اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق، پیار یہ میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس مہینے کی جو جمادی الثانی گزر رہا ہے، چل رہا ہے، 21 تاریخ کو سن 13 ہجری میں 27 اگست سن 634 عیسوی سن کے حساب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اس حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، ان کی سیرت، ان کا مقام پیش خدمت ہے، توجہ فرمائیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں، دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، اصل نام ان کا عبداللہ تھا۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا، اس طرح سے ان کا نام عبداللہ بن عثمان ہوا۔ آپ کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نام عبداللہ اور 2 لقب ان کے مشہور ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک لقب ان کا صدیق ہے اور دوسرا لقب ان کا عتیق ہے۔ صدیق کا مطلب سب سے زیادہ سچا، سچ بولنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا، اور عتیق کا مطلب ہے آزاد کیا ہوا، یعنی جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، ایک کا نام قتیلہ تھا، دوسری کا نام ام رومان تھا، تیسری کا نام اسماء بنت امیس تھا، چوتھی کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بیٹے دیے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام عبد الرحمن۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ اور ایک بیٹی کا نام اسماء اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں عمر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ بچپن، جوانی، کاروبار، سفر، حضر، بڑھاپا، یہاں تک کہ زندگی اور قبر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے بالاتفاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پاک کے بعد اپنا خلیفہ بنایا، خلیفہ چنا۔ کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کا انکار کرنا صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دو، میں اس بوجھ کو شاید نہ اٹھا سکوں۔ لیکن مسلمانوں نے کہا کہ اس قابل صرف آپ ہی ہمیں نظر آتے ہیں جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام، عظمت، رتبہ، درجہ اتنا زیادہ ہے، باپ ابو بکر سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین یہ ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا،
اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن یہ خلیل ہونے کا جو تعلق ہے یہ رب کے ساتھ ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ رب العالمین قرآن کریم میں خصوصی طور پہ کرتے ہیں۔ تمام صحابہ میں یہ ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بعد میں لوگ صدیق کو نبی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں بھی نبی کے ساتھ صدیق کو علیحدہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی کو ابو بکر کو کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اظہار محبت ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اور میرا مال یہ آپ کا نہیں ہے؟ جب میں آپ کا ہوں، میرا مال آپ کا ہے، تو پھر میں نے کون سا آپ کو پریشان کیا ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بہترین شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ فرمان ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرماتے الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں اللہ کے نبی کے بعد اس کائنات میں، اس امت میں سب سے بہترین شخصیت کون سی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیکار وفا، جود و سخا، محبت و رضا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں بھی اس وجہ سے صدیق بن گئے۔ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ صدیق نے کوئی سبب نہیں مانگا، آیا نہیں، تجربہ نہیں، معجزہ، کوئی دلیل۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے فرمایا، ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو بکر کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اس لیے ان کو لقب ملا صدیق۔ معراج کی بات ہوئی، ابو جہل نے جب یہ واقعہ سنا کہ معراج کیا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے لوگ کہیں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں مانتا بھی ہوں، اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر کا اس پر ایمان ہے۔ ایک روایت میں مختلف الفاظ ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو جہل تو جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ابو جہل کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر سن، اللہ کی قسم میرے نبی بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ لقب ملا صدیق۔
اور زبان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب صدیق بول بھی دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں۔ ایک میں ہے کہ ہرا پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، صحیح بخاری میں، وہ پہاڑ تھوڑا سا ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا، فرمایا اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور صدیق سے مراد کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور شہید سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان، دونوں کی وفات شہادت والی وفات ہوئی، شہادت کی موت ان کو ملی۔ ایک نبی تھے، باقی بچے صدیق، وہ کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدیق کہا۔ 10 خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں پہلے نمبر پر جو نام آتا ہے ابو بکر فی الجنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو جوانی کی حالت میں فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، ان تمام نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اور فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، جو بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوں گے، جنت میں ان بوڑھے لوگوں کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ کسی بندے کو جو نمازی ہوگا باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، ادھر سے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کسی کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، ادھر سے آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا، ارجو، مجھے امید ہے ابو بکر وہ خوش قسمت تو ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص دوست ہیں، اور ان کی سیرت اتنی پیاری ہے کہ بچپن سے شریف النفس تھے۔ مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے، ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پی۔ مکہ میں چوری چکاری ڈکیتی بہت سارے گناہ ظلم ستم ہوتے تھے، اللہ نے نبی کے یار کو بچپن سے ہی ان گناہوں سے بچا لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہر برائی سے بچائے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک پرندہ ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوگا، اور وہ اونٹ کے برابر بڑا ہے، جتنا جسم اونٹ کا ہوتا ہے اتنا موٹا تازہ وہ پرندہ ہے۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ اس کا گوشت کھانا کس کو نصیب ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جن جن کو نصیب ہوگا ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء مرسلین کے بعد، رسولوں نبیوں کے بعد، اس امت میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ اللہ کے پیغمبر نہیں، تمام انبیاء کے بعد، تمام مرسلین رسولوں کے بعد اس امت میں سب سے بہترین انسان، افضل ترین انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام کی گفتگو کا، آپ کے فرامین کا صحیح انداز میں گہرائی سے سمجھنے والا صحابہ میں جو آدمی تھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ایک دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، ایک آدمی کو، ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہے یا آخرت میں جانا چاہے. اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، خیر الآخرہ، آخرت کو پسند کر لیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی زاروں قطار رونے لگ گئے. لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، اس بوڑھے ابو بکر کو کس بات پہ رونا آ گیا، اس میں تو کوئی رونے والی بات نہیں ہے. کہنے لگے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ اللہ کے بندو، تمہیں تو رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کے علاوہ کس کو اختیار دے سکتا ہے، دنیا میں رہو یا آخرت میں رہو. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا، اللہ کے حبیب نے دنیا میں ہمیشہ رہنا پسند نہیں کیا، اللہ کے پاس آخرت میں جانے کو پسند کیا گئے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، لگتا ہے جدائی کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں. صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ جو عالم ہیں رسول اللہ کی شریعت کو سمجھنے کے لحاظ سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان کی، اسلام کی، دینداری کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اتقا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس لحاظ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں اس امت میں باقی لوگوں سے زیادہ عزت والے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، کوئی سخت بات ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کی. آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، باقی صحابہ کو بلایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، ابو بکر میرا خاص الخاص دوست ہے، میری وجہ سے میرے ابو بکر کا خیال کیا کرو، اس کو تکلیف نہ دیا کرو. جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، ابو بکر وہ ہے جو سب کے سامنے آیا، اس نے کہا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بالکل سچ فرما رہے ہیں. فرمایا میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کا خیال کیا کرو. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 18 نمازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے. صحابہ کرام عشاء کی نماز کی انتظار کر رہے ہیں. آپ بار بار پوچھتے ہیں صلی الناس کا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، فلیصلی بالناس، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میری امت کو نماز پڑھائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس کو اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
18 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اور ایک نماز ایسی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہی ہیں، آپ علیہ السلام نے طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کیا، کچھ بہتری محسوس کی، دو صحابہ کے کندھوں کے اوپر بازو رکھ کے ان کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ علیہ السلام کو، جب انہوں نے آتا ہوا محسوس کیا مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، کھڑے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آپ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں، نقشہ اس طرح بن جاتا ہے ابو بکر کے امام رسول اللہ ہوتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کے امام ابو بکر صدیق ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر نے مہر لگا دی، مہر لگا دی، اپنے ہاتھ سے امام مقرر کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بیت المال میں سے کچھ نہیں ہے، کل آنا تیرے ساتھ تعاون کریں گے۔ کہتے ہیں علم تجدینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کل میں آؤں یا بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ آپ نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہیں ہوں گا ابو بکر کے پاس جانا، ابو بکر صدیق تمہاری ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ مصلی پہ بھی کھڑا کر دیا، امامت بھی سپرد کر دی، اور بیت المال سے جو مال دینا تھا تو ابو بکر کے بارے میں فرمایا میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ پہ کون ہوگا، اور امامت اور بیت المال کا والی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے فرمایا قلم کاغذ لے آؤ، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں خلافت کے بارے میں یا کوئی وصیت۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا رہنے دو، ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ مومن راضی ہوں گے، نہ مومنوں کا رب العالمین راضی ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی ایسی جنتی صفات ہیں کہ جن کا جنتی ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے ساتھیو کون ہے جو آج اس مجلس میں آنے سے پہلے ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہو؟ فقال ابو بکر، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، مسکین کو کھانا کھلا کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم مریضاً، کون ہے اس مجلس میں آنے سے پہلے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کون ہے جو اس مجلس میں آنے سے پہلے آج کسی مسلمان کی جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مسلمان کی نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ مسلمان ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کا کام کرتے تھے، عثمان غنی بھی کپڑے کا کام کرتے تھے۔ اس دوستی کی وجہ سے صدیق نے عثمان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، رسول اللہ کے مرید بھی بن گئے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی بن گئے، اور مسلمانوں کے یہ تیسرے خلیفہ بھی بن گئے، اور رسول اللہ نے یکے بعد دیگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح بھی دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شان والے، اتنے مقام والے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، نبوت سے پہلے کے بھی ساتھی ہیں، نبوت کے بعد کے بھی ساتھی ہیں، کاروبار کے بھی ساتھی ہیں، اور غار اور مزار کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے
رسول اللہ بھی صدیق کو نبی سے جدا نہیں کرتے، اور رب العالمین نے ایسی محبت، ایسی وفا کا صلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا جس طرح زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وفات کے بعد بھی رسول اللہ کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے روضہ میں دو قبریں ہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور ایک عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک فطری مماثلت یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر حضر کے ساتھی تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی اللہ نے 63 سال رکھی ہے۔ جہاں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آج اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی خاطر۔ جب دنیا سے روانہ ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہیں اور اللہ نے حکومت دی ہے، اس کے باوجود اتنا اللہ سے ڈرنے والے ایماندار ان کے بارے میں آتا ہے جس طرح ایک عام مزدور کی تنخواہ ہوا کرتی تھی، بادشاہ ابو بکر صدیق کی بھی ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر تنخواہ ہوتی تھی۔ اور جب دنیا سے روانہ ہوئے گھر میں نیا کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ آخری وقت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 21 جمادی الثانی ہے، سن 13 ہجری ہے، اپنے بابا صدیق کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے پاس بیٹھی ہیں، بابا کے سر کو گود میں رکھا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہی ہیں۔ صدیق نے نگاہ اٹھائی، عائشہ کے چہرے پہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا عائشہ کیوں روتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بابا لگتا ایسے ہے کہ آپ کا سفر آخر شروع ہونے والا ہے، لیکن گھر میں آپ کو کفن دینے کے لیے کوئی نئی چادر موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نئے کپڑوں کی تو زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، جب میں فوت ہو جاؤں میری پرانی 2 چادروں کو دھو کے اسی میں ہی مجھے کفن دے دینا۔ آج اس ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے حق مار لیا تھا، انہوں نے بے انصافی کی تھی۔ کیا یہ ابو بکر صدیق جس نے ساری زندگی میں ایک کفن بھی نہیں بنایا، یہ کسی کا مال کھا سکتا ہے؟ یہ کسی کا حق کھا سکتا ہے؟ کسی کا باغ فدق رکھ سکتا ہے؟ کسی کی وراثت کو دبا سکتا ہے؟ جس نے زندگی میں ساری زندگی سب کچھ اللہ کے دین پر رسول اللہ پہ لوٹا دیا، ایک کفن بھی نہیں بنایا، وہ کسی کا مال کھا سکتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ کہانت کے مال کا ایک دودھ کا پیالہ لے کر آیا، صدیق نے غلطی سے پی لیا، بعد میں پوچھا کہاں سے لے کر آئے؟ اس نے کہا میں نے ایک کہانت کی تھی کہ کسی کو کہا تیرے گھر میں بیٹا ہوگا، تکا چل گیا، اس نے مجھے یہ اس کے بدلے میں دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں گلے میں انگوٹھا ڈال کے اسی وقت قے کر لی، جو مشکوک مال صدیق کے حلق سے نیچے اتر گیا، انہوں نے فوراً گلے میں انگوٹھا ڈال کے قے کر لی۔ کیا یہ صدیق کسی کا مال کھا سکتا ہے؟ پچھلے دنوں ٹی وی پہ خاتون نے نامناسب بات کہی، 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی نامناسب بات کہے تو اس کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر اس کی شکل کتے کی بنا دی جائے، خنزیر کی بنا دی جائے، اس کو گندی گالیاں دی جائیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے۔ یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، اخلاق کے اندر رہتے اس کا جواب دینا چاہیے۔ مسلمان جذباتی ہیں، کتا خنزیر گدھا پتہ نہیں کیا کیا غلیظ بکواسات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور صدیق کو ماننے والوں کا بھی یہ طریقہ۔ اس نے کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا گئی اپنا حق لینے کے لیے، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو جھٹلایا گیا، حق نہیں دیا۔ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا کہانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال تھا
ایک خیبر میں تھوڑی زمین تھی، ایک مدینہ میں تھوڑی جائیداد تھی، اور ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تھی اور کہا تھا کہ وراثت میں میرا حصہ چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا، اے فاطمہ کیا آپ بھول گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا الا صدقہ، کہ ہم جو نبی رسول پیغمبر ہیں ہماری آگے وراثت نہیں چلتی ہوتی، ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جب ہم دنیا سے چلے جائیں ہمارا جو مال ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ وہ بکر صدیق نے کہا، نبی کی بیٹی فاطمہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا تصرف تھا، اس کی کمائی رسول اللہ کے گھر والوں پر، آپ کی بیوی بچوں پر، اولاد پہ، آل رسول پہ خرچ ہوتی تھی، میں نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا جو کرایہ آئے گا، جو کمائی آمدنی آئے گی، نبی کے خاندان پہ خرچ ہوگی۔ رہی وراثت تقسیم کی بات تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ بتا اس میں غصب والی یا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اور ایسے ہی رہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کی جو آمدنی ہوتی تھی نبی کے خاندان کے اوپر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق خرچ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے تھا، حضرت عثمان کے دور میں بھی ایسے تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے تھا۔ اگر پہلے بے انصافی ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کو تبدیل کر دیتے، کیونکہ اس وقت چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا، کیونکہ صدیق کا یہ اپنا فیصلہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا فرمان تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ زندگی میں بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے اور وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، پہلے اعلان تے آکھیا حاضر میرے حضور، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، تن من تے دھن اولاد بھی قربان کر چھوڑی، زندگی سارے دسات نبھایا صدیق نے، آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے، محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ جلیں دریا ایڑی نفیس تے، موزی دے ڈنگ جلیں دریا ایڑی نفیس تے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، دیندہ راسی مثال جہاں اس یار غار دی، ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے، سوچو اے حکمران وہ ذرا صدر سنو، شاہی وچوں نہیں کفن بنایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، غاصب نہ آکھو ظالمو نائب رسول نو، شاہی وچوں نے کفن بنایا صدیق نے، بڑیا امام ابو بکر حیدر درسی مقتدی، زہرا دا خود جناب
پڑھایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، دنیا میں ساتھی اور قبر کے ساتھی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل